اچھا، آج ابھی ایک ٹویٹ بھی کی تھی پروگرام سے پہلے اور وہ بڑی وائرل بھی ہے. عادل شاہ زید صاحب ہیں، ان کے پروگرام نے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ گجرانوالہ جلسہ کے بعد مجھے عمران خان نے روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے مخالفوں سے مروانے کا کہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب اس حد تک جا سکتے ہیں، کسی کو مروانے کی حد تک بھی؟ دیکھیے، جب انسان نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے نا، دیکھیے پاکستان کے عوام میں اتنا غصہ ہے اس وقت، اتنا غم و غصہ ہے کہ آپ یقین کریں، یہ بہت بار پرائیویٹلی تو یہ بات کر چکی ہوں کہ مجھے پتا ہے نا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ذاتی طور پہ انہوں نے ناانصافی کی ہے، بہت بہت زیادتی کی ہے، اور وہ جب ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ان کی مائیں بد دعا دیتی ہیں. یہ میں روز یہ آپ کو قصے سنا رہی ہوں. تو جو معصوم کی آہ ہے وہ لگتی ہے، اور میں تو بہت خوف زدہ ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران کا انجام کیا ہوگا. آپ یقین کریں میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، کیونکہ آج تک وہ لوگ، باقیوں کا بھی انجام آپ کے سامنے ہے جن کے نام آج کل چل رہے ہیں، جن لوگوں کے نام آج کل بڑے متنازع ہو گئے ہیں، ان کی صحت کی ظاہر ہے سچویشن، سٹریس تو ہے ہر ایک کے ذہن پہ، ہونا بھی چاہیے. اور میں تو بہت خوفزدہ ہوں کہ کیا انجام ہوگا. میں انجام بالکل اچھا نہیں دیکھتی. تو جو انسان جس کو نظر آ رہا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ ڈیسپریشن میں کچھ بھی کسی کو کہہ سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ خواجہ آصف کو کہاں سے یہ خبر آئی ہے اور ایسی بات ہوئی ہے، لیکن حالات بہت زیادہ مشکل ہیں، اور سلیکٹرز کے لیے بہت مشکل ہیں. سلیکٹڈ کے لیے تو مشکل ہوں گے، سلیکٹرز کے لیے بھی بہت مشکل ہے. میں روز لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ مجھے بتاؤ ان کو ایگزٹ روٹ کیا دو گے. یہ میرے ذہن میں سوال ہے کہ ان کو سیف ایگزٹ کیسے دیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا جی، ہوگا کیا؟ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جو غصہ ہے اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کہ جس کی وجہ سے کوئی اشتعال انگیز، میں یہ اس بارے میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ نے ان کو سیف ایگزٹ نہ دیا، میں جب آپ کو مذاق میں کہہ رہی ہوں، لنڈن کی فلائٹ کی بات کر رہی ہوں، میں سیریسلی بھی اس بارے میں سوچتی ہوں کہ ہوگا کیا. جتنا ان کیونکہ لوگوں کے آپ کو بارے میں. پتا ہے کہ جو یہ لوگ کر بیٹھے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے دیکھ لیا، دیکھیں جناب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی دیکھیں. آپ دیکھیے، مجھے ایک دو اور لوگوں کے بارے میں بھی کسی نے اطلاع دی ہے کہ بہت زیادہ جینوئنلی. میں نے کسی سے سوال کیا کہ میں نے کہا ڈو یو تھنک کہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ سیف ایگزٹ مل جائے. انہوں نے کہا جی ہیلتھ واقعی بہت خراب ہے. میں چشمدید گواہ ہوں. بڑی سنجیدگی سے مجھے بات کی کہ میں نے پہچانا ہی نہیں. تو دیکھیے، میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی ہنستی مسکراتی خوش دکھائی دیتی ہیں، یہ کیا ہے. میں نے کہا میں کیونکہ ضمیر صاف ہے. جو لوگوں کی گالیوں سے مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے پتا میں خدا کو جواب دے ہوں، میں نے کوئی جھوٹ کبھی نہیں بولا. میں نے کبھی کوئی حتی الامکان کوشش کی ہے، انٹینشنلی کبھی نہ کسی کا دل دکھانے کی کوشش کیا، نہ کوئی غلط کام کیا. ہاں جو ذمہ داری بنتی تھی سو کی ہے. اور انسان کا، کیونکہ جو شخص اپنی ضمیر کو نہ صاف رکھے، اس کی جنت اور جہنم اسی دنیا میں اس کے سامنے دکھائی دیتی ہے. اللہ پاک کی ذات انصاف کرنے والی ذات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میاں نواز اس پر الزام لگاتا تھا کہ کھل کر کرداروں کے نام نہیں لیتے، ادارے بدنام ہوتے ہیں. اب انہوں نے انجام کی فکر کیے بغیر کرداروں کے نام لے دیے. انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا غیر جمہوری روایات اس دفعہ ٹوٹ سکتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ہر سوال کا جواب تھینک یو ویری مچ ہے. بہت اذیت گزاری ہے پچھلے 2.5 سال میں ملک نے، عوام نے. یہ تجربہ گاہ نہیں تھی، ہم کوئی لیبارٹری ریٹس نہیں تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ ڈرامے کیے. انہوں نے ایک بہت ہی شیمفل یہ ڈرامہ کھیلا ہے، لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے. تو جو کام میاں نواز شریف سے، مطلب میں 2.5 سال، آپ یقین کریں، بلکہ 2.5 سال سے بھی زیادہ
یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میرا خیال ہے سیڑھیوں پہ کھڑے تھے اور انہوں نے ڈی جی فیض کی طرف اشارہ کیا اور میں اس وقت ٹی وی اسکرین پہ دیکھتی، میں نے کہا نواز شریف صاحب بول دیں ہم سب کو پتہ ہے، بول دیں پلیز. لیکن وہ عمران خان نے کروا دیا ان سے. میں آپ کو بول رہی ہوں کہ تھینک یو ویری مچ. یہ جو کروا رہے ہیں، یہ جو میں آپ کو ماسک اتارنے کی بات کر رہی ہوں، جو لوگوں کے شک تھا نا دماغ میں، وہ سارے شک و شبہات دور ہو گئے ہیں. میری اتنی بڑی کتاب کے ایک ایک صفحے کو روز آ کے یہ ثابت کر رہے ہیں. عارف نقوی کی جب میں نے بات کی، میرے پاس تو کوئی جادو ٹونا، کوئی وہ نہیں ہے، نجومی نہیں ہوں میں. مجھے کیسے پتا تھا؟ مجھے خواب آئی کہ امریکن انویسٹیگیٹرز اتنا بڑا سکینڈل انویسٹیگیٹ کریں گے. میرا بشیر میمن صاحب سے کبھی زندگی میں نہ کوئی ٹیکسٹ، نہ کوئی بات، میں نے نام بھی نہیں سنا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ تو یہ تو دیکھیں، جو بات برحق ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پکڑوا دے. تو یہ خواہش جو عمران خان کی کہی تھی میاں نواز شریف نے پوری کر رہے ہیں. جو خواہش رہتے ہیں وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، گورنر راج ہو، گرفتاریاں ہوں، آپ کو احساس، یہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. یہ جنرل ضیاء کا ٹائم نہیں ہے، یہ جنرل پرویز مشرف کا ٹائم نہیں ہے، اور یہ وہ نواز شریف اور یہ وہ زرداری بھی نہیں ہے. یہ، اور میں ایک بات جو بہت ضروری ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، جو مریم نواز شریف نے پہلی جو ان کی سپیچ کا حصہ تھا، وہ بڑا لوگوں کو لگا کہ سافٹ ہے، پر میں نے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے سپیچ کا آغاز اس بات کا اعتراف کر کے کیا کہ ماضی میں جو محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کے اپنے والد صاحب میاں نواز شریف نے، وہ 1990 کی اور 1980 کی بات کر رہی تھی، کہ شروع میں جو ان کی عداوتیں تھیں یا جو ڈفرنسز تھے یا ایک دوسرے سے جس طریقے کا ان کا رویہ رہا، انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور آخر میں وہ بہن بھائی کا رشتہ تھا. اور یہ ایک ایسی تاریخی انفو ہے، یہ ایسی ایک بات کرنی ضروری تھی کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا. تو تب مجھ کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ بہت کلوز ہو گئے تھے. اور تب مجھے سمجھ آیا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو نواز شریف، جو کہ نارملی آپ نے دیکھا ہے بڑے ان ایکسپریسو، پہلے تو بڑے ان ایکسپریسو ہوتے تھے، وہ جس طریقے سے روئے ہیں ان کی ڈیتھ پہ، تو میں ہمیشہ وہ کلپ دیکھتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ یہ شخص ایسے کیونکہ ہی از ناٹ اے ویری ایکسپریسو مین جنرلی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کو واقعی، یعنی کہ ان کو واقعی تکلیف ہوئی. اور یہ جو مریم نواز شریف کا اور بلاول بھٹو کا جو سیاست کرنے کا طریقہ ہے، یہ جو نیا طریقہ ہے، یہ جو بچے ہیں یہ بہت اچھے راستے پہ چل پڑے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کا آغاز کیا کہ بلاول کل کو اگر ہم حریف ہوں تو ہم یہ نہیں کریں گے. میں نے تمہیں بھائی مانا ہے، تم نے بڑی بہن مجھ کو مانا ہے. پالیٹکس کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں اپنے والدین کی غلطیوں سے بھی سیکھیں. اور دیکھیں ہماری جمہوریت بھی اسی طریقے سے سیکھی ہے. جو 2007 میں ہوا وہ 2013 میں نہیں ہوا، جو 2013 میں ہوا وہ 2016 میں نہیں ہوا. اور میں آپ کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں. دیکھیں میں جرنلسٹ ہوں، میں نے 2013 سے لے کے 2017 تک نواز شریف صاحب کی ہر سپیچ پہ پروگرام بھی کیا ہوگا اور کامنٹ بھی کیا ہوگا. جو ہم نے اے پی سی میں نواز شریف سنا، وہ پہلی بار میں نے دیکھا. وہ نواز شریف ہم نے پہلے ایسے نہیں بولتا ہوا سنا، وہ دل سے بول رہا تھا، وہ بے باک ہو کے بول رہا تھا، وہ نڈر ہو کے بول رہا تھا. اور جو ہم نے پھر فائنلی ہم نے گجرانوالہ کی سپیچ پہ دیکھا، وہ جو غصہ تھا، میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ اپنی زندگی میں نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے بولتے سنیں گے، شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے سنوں گی. میں آئی کوڈ ناٹ امیجن. سو یہ نواز شریف بھی نیا ہے. اور جیسے میں اپنے بچے میرے چھوٹے ہیں، میں کافی باتوں میں ان سے بہت سی باتیں، وہ مجھے انسپائر کرتے ہیں، میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. یا آپ روزویلٹ کا کیس لے لیجئے، میرے بچوں نے مجھے کہا کہ تم بھول جاؤ، تم سب کچھ داؤ پہ لگاؤ، تم لڑو. یہ میرے بچوں نے مجھے کہا. تو مریم نواز شریف کہنے کو آپ کو عورت دکھائی دیتی ہوں گی یا لوگ سمجھتے ہوں گی کہ بیٹی ویکنسز ہیں. بیٹیاں تو گھر سنبھالتی ہیں اور بیٹیاں والدین کی ہمت بنتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی باپ بیٹی کی ایک ٹیم ہے. انہوں نے نواز شریف سے سیکھا، بیگم کلثوم نواز سے سیکھا، اور اب
مریم نواز شریف نے ایک یہ جو فل اٹیک موڈ ہے, یہ آئی تھنک از ویری کور ٹو ہر پرسنالٹی. اور میں کچھ چیزیں نوٹس کرتی ہوں کہ نواز شریف صاحب دیکھیں یہ رائٹ ونگ کی جماعت تھی 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں. اب میں دیکھتی ہوں کہ جب نواز شریف سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور مریم نواز شریف کو جب جرنلسٹ اپروچ کرتا ہے بات کرنے کے لیے, تو نواز شریف صاحب عمران کی طرح بہیو نہیں کرتے کہ ہو میری بیوی سے, میری بیٹی سے, میری بہن سے بات کر رہے ہیں. ہی الاؤز ہر دیٹ اسپیس. دیٹ مینس کہ یہ ایک بڑا ماڈرن آدمی ہے, ایک پروگریسو سوچ رکھتا ہے. اور وہ مریم نواز نے جس طریقے سے سینٹر سٹیج لیا ہے, in many ways she has earned that. ان میں ہے, بیٹوں میں انٹرسٹ نہیں تھا. جس میں انٹرسٹ ہے, جس میں کمپٹنسی ہے, جس میں ابیلٹی ہے, کچھ بچوں میں ہوتی ہے. تو یہ تو نیچرل سی ایک بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے. مریم نواز شریف نے اپنی جگہ خود بنائی ہے اور ہر ایک کو اپنے ایجنڈے پہ لے آئی ہیں. آئی تھنک